ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ کہہ رہے ہیں تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر اٹھائے جاؤ گے. کتنی دور ہے، کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں ہے. یہ بات کی کوئی زندگی نہیں ہے. ایسا وعدہ مریں گے، مر کے دفنائے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور پھر کہتے ہیں نکالے جائیں گے. کتنی دور کی باتیں ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے مزے کر لو، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. اٹھنا نہیں ہے. یہ کون کہتے تھے؟ اونچی کافر. کون کہتے تھے؟ بس یہی ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے. اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے. اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. یہ ایسے ہی باتیں ہیں. یہی ہے جو کچھ ہے. وہ پہلے لوگ جو تھے کافر پرانے وقتوں میں، یہ ان ہندوؤں کی طرح مردوں کو جلاتے نہیں تھے، دفن کرتے تھے. مٹی میں دفن کرتے تھے کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر زندگی ملے گی. یہ کیسی بات ہے؟ وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ قیامت کی باتیں کرتے ہیں. قیامت کچھ نہیں ہونی. قیامت وہاں جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے. قیامت کے معنی کیا ہے؟ وہ جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے. تو یہ نبی جو ہمیں قیامت کا وعدہ سناتے ہیں، یہ عقل سے بہت دور ہے. واقعہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. آنا تو درکنار کہ قیامت آئے، آ سکتی ہی نہیں. یعنی سوچنا بھی غلط ہے. ایک تو ہوتا نا کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ کہنا آ سکتی بھی نہیں، یعنی یہ سوچ ہی غلط ہے. انہوں نے جب ایسا کہا تو قرآن نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ کافروں کی باتیں آپ نے سن لی. یہ لوگ اللہ کو، قیامت کو نہیں مانتے تھے، نبی کو اپنے جیسا کہتے تھے. اب اتنی باتیں آپ نے سن لی، ان کا انجام بھی بتا دیا. دنیا میں کیا ہوا؟ عذاب آئے، پھر آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. تو آج بھی جو لوگ حقیقت کو قبول نہیں کریں گے وہ کوئی خیر پا سکتے اونچی نہیں. ذہن میں رہے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں. صاف کہہ دیا انہوں نے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کا نبی بول رہا ہے، ہم ماننے والے نہیں. صاف صاف انکار. اب پہلی قوم کا حال تفصیل سے جگہ جگہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے. ایک ہی واقعے کو 2-3 مرتبہ بیان ہوا، وہ بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی. کہیں مخاطب کوئی ہے، کہیں مخاطب کوئی ہے، اس کے حساب سے بیان. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اب ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ پہلے لوگوں سے سبق حاصل کریں. پہلے لوگوں سے اونچی. پہلے کسی کو کوئی چیز ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے کچھ سوچتے ہو یا نہیں سوچتے ہو؟ پتہ لگ جائے فلانے کو فلانی وجہ سے یہ چیز ہو گئی، نہیں یار یہ نہیں کرنا، ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھداری کی بات ہے کہ خود کو اس سے بچائیں. اب پہلے لوگوں کا حال سن کر ہم ان غلطیوں کو اپنائیں تو کیا سمجھداری ہوگی؟ نہیں. تو مومن ہوتا ہے سمجھدار. مومن غلطی نہیں کرے گا، ہو جائے گی توبہ کرے گا. ایمان والوں کو چاہیے کہ کافروں کا، بے ادبوں کا حال سن کر
اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں اور اس غلطی میں کبھی نہ پڑیں جس کی وجہ سے وہ کافر برباد ہوئے. اور کافروں کو چاہیے کہ پہلوں کا حال سن کے اپنے آپ کو درست کریں، مگر وہ کرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے کچھ باتیں اور بھی آپ کو بتانی ہیں. مرنے کے بعد دفن ہونا، آپ نے سنا ہوا واقعہ حابیل اور قابیل کا. جب قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا، کیا کروں اس کا، کوے آئے تھے، انہوں نے آ کر دفن کرنے کا طریقہ بتا دیا، اس نے دفنا دیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی وفات ہوئی، فرشتے آئے، انہوں نے بتایا انسان کو دفن کیا جاتا ہے، انسان کو جلانا نہیں چاہیے، انسان کو جلانا اونچی نہیں. کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے رکھ دیتے ہیں، پرندے نوچ کے کھاتے ہیں، جانور کھا لیتے ہیں. انسانی جسم کو دفنایا جاتا ہے، باقی جتنے طریقے ہیں وہ درست نہیں. ہاں پانی میں اور آپ کو ڈر ہے کہ جی اتنی دیر تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں لاش میں بو آ جائے گی. یہ بو نہ آتی تو کوئی کسی کو دفن کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، ورنہ ہم تو رکھتے کہ نہیں جی رکھے رہو، سامنے تو ہے، نظر تو آ رہا ہے. تو دفن کرنا جہاں ممکن نہیں ہے وہاں پانی میں بہا دیتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ مجبوری ہو، ورنہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے. باقی یہ جتنے طریقے نکالے ہوئے ہیں جلانے کے، کسی نے جانوروں کے آگے ڈالنے کے، یہ درست نہیں. مٹی میں جب انسان کو دفنایا جاتا ہے، سب کا جسم مٹی میں سلامت نہیں رہتا، سب کا جسم سلامت اونچی سب کا نہیں، مگر بہت سو کا رہتا ہے. اور آج بھی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، پرانی بات نہیں ہے، اب بھی دیکھا جا رہا ہے. اب بھی کتنے لوگ ہیں کہ ان کو دفن کر دیا گیا، کچھ برس کے بعد قبر کھل گئی یا کھولنی پڑی تو جسم سلامت نظر آئے. یہ واقعات اب بھی ہوئے. آپ کے کراچی شہر میں یہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ والی سب سے بڑی مسجد ہے مشہور، یہ قبرستان کے اوپر بنی ہوئی ہے. جب اس کی بنیادیں کھودی گئی تھی، تازہ خون نکلا، وہ پتہ چلا کہ یہاں تو قبرستان، اسی لیے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کر کے بنایا. قبرستان پر بنی ہوئی ہے. بہت سی جگہوں پر اب بھی قبرستانوں میں اس طرح ہوتا ہے. یہ گورکن جو ہیں قبریں خالی کرتے رہتے ہیں دوسروں کو دفنانے کے لیے، انہوں نے کاروبار بنا لیا، ڈرتے نہیں. لیکن بہت سی قبریں ایسی کھولتے ہیں تو اندر جسم سلامت، کفن بھی میلا نہیں ہوتا. المصنف کتاب کا نام ہے، حدیث کی مشہور کتاب المصنف. آپ نے تو صرف 2-4 نام یاد کیے نا، بخاری، مسلم، مشکات وغیرہ. یہ المصنف امام عبد الرزاق ان کی تیار کی ہوئی حدیث کی کتاب. یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ بخاری شریف کی ترتیب دینے والے امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں. ان کی کتاب المصنف، عربی علماء پڑھتے ہیں، آپ لوگ تو پڑھتے ہیں. اس میں حدیث موجود ہے. جب حافظ قرآن، جو قرآن یاد کر لیتا ہے، آپ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، قرآن یاد کرنے والا، جب وفات پا جاتا ہے، شرط مومن ہونا ہے، مومن ہو تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اللہ قبر سے فرماتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو، مٹی کو فرماتا ہے اللہ نہ کھانا. تو مٹی جواب دیتی ہے یا اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے. حدیث آپ نے سنی تو جس کے سینے میں قرآن آیا، یاد کرنے سے جب مٹی اس کو نہیں کھا رہی تو جس پر اللہ وحی فرمائے، جس پر اللہ قرآن نازل فرمائے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا نبی مر کر مٹی سے مل گئے، معاذ اللہ. تو جو ایسی بات کرے ایمان والا ہے اونچی. ہاں عام لوگوں کی بات اور ہے،
نبی کے لیے کیا ہے؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی، جو مانتے ہیں وہ کہیں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، زندگی میں فرق نہیں آیا، زندگی میں فرق اونچی، ہاں آپ کہیں گے نہیں جس طرح قبر کی زندگی نہیں، ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے، حقیقی حیات ہے، وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے چھپائے گئے ہیں، حقیقت میں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ جو ان کو زندہ نہیں مانتا خود اپنے آپ کو زندہ ثابت کر سکتا نہیں، یاد رکھنا۔ تو نبیوں کی شان تو بہت اعلیٰ، اور پھر آپ اولیاء اور شہداء کا ذکر سنتے رہتے ہیں۔ تو عام آدمی کا معاملہ اور ہے، تو عام آدمی کے انہوں نے کہا کہ دیکھو مٹی میں جائیں گے گل سڑ جائیں گی ہڈیاں، پھر اٹھائے جائیں گے، یہ کیسی بات ہے اور کتنی دور کی بات کر رہے ہیں، پھر نکالے جاؤ گے، یہ جو وعدہ تمہیں دے رہے ہیں، ہم دنیا ہی دنیا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ کس کا کام ہے؟ اونچی کافر کا کام۔ ہمارے حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ والد صاحب کے پیر و مرشد فرماتے تھے، چھیتی مک پونی ہے اساں دیس ماہی دے جانا۔ پونی جانتے ہیں؟ پنجابی آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، چرخہ کاٹنے والے وہ جو پرانے ہوتے تھے نا، عورتیں یا مرد، ان کے ہاتھ میں وہ جو دھاگے کا گچھا ہوتا تھا نا، اس کو پونی کہتے تھے۔ وہ چرخے پہ چل رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے جلدی جلدی یہ ہو جائے تاکہ کام ختم ہو۔ تو پونی کا مطلب کیا کہ زندگی کا یہ ڈور جلدی ختم ہو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ مومن موت کو پسند کرتا ہے، مومن، آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا نا، مزاج بدل گئے۔ حضور نے فرمایا میری امت دنیا کو پسند کرنے لگ جائے گی۔ جو مومن ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے، کب آئے اور کب میں جاؤں حبیب سے ملوں، اللہ سے ملاقات ہو۔ جو دنیا میں رہنے کو پسند کرتا ہے، جس کا دل دنیا میں لگ گیا ہے، اس کو پھر دنیا کی لذت ہو جاتی ہے۔ تو دنیا سے پیار یہ مومن کا کام، دنیا برتنی ہے، دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے اللہ کی یاد میں کہ آگے جانا ہے۔ اور جس کا دل یہیں لگ گیا وہ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں، مگر کافر تو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہونا ہی نہیں ہے۔ ارے آنا تو دور کی بات، ہو سکتا ہی نہیں۔ تو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔